اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر نظر کی جائے تو علم و حکمت اور معرفت کا ایک سمندر نظر آتا ہے. وہ کتابیں جن میں ان ارشادات کو محفوظ کیا گیا ان کی مجموعی تعداد سینکڑوں تک جاتی ہے. چند معروف کتابیں ہیں، 6 سیاہ ستہ کے نام سے معروف ہیں، اور باقی جماعت احمدیہ کے علماء نے مختلف مجموعے تیار کیے ہیں. حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 جواہر پارے کے نام سے ایک بہت ہی قیمتی مجموعہ تیار کیا ہے. تو الغرض بے شمار کتابیں ہیں جن میں یہ بے بہا خزانہ پھیلا ہوا ہے، اور ان کو پڑھتے ہوئے انسان کے دل میں یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان ارشادات کو ہمیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے. اور اس میں مضامین اتنے وسعت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں کہ ایک انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی زندگی میں آنے والے مختلف حالات، مختلف پہلوؤں سے اور مختلف انداز میں اور بہترین انداز میں اس میں نصائح بیان فرمائی ہیں. تو آج کے درس حدیث میں جو پہلو لیا جائے گا وہ انفاق فی سبیل اللہ کا ہے کہ انسان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو انسان پر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہرگز مشکل نہیں ہوگا. چندے کی ادائیگی میں روک اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ کسی انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو میری کمائی ہے. کمایا اس نے ہوگا، لیکن کس کی اجازت سے اور کس کی دی ہوئی طاقت سے کمایا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور جب اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ کرو، اپنی ضروریات بھی ہیں ان کو بھی پوری کرو، دینی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرو، ان کو مقدم کرو، پھر اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، بچوں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، اور جماعت کے اندر دیگر افراد کا رکھو، خاص طور پر غرباء کا، یتامہ کا، مساکین کا، ان سارے ضرورت مند طبقات کا خیال کرنا، یہ انسان اسلامی تعلیم ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے پہلی حدیث یہ میں بیان کرتا ہوں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد بیان فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آت ممسکا تلفا. اس حدیث کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین کو خطاب کرتے ہوئے، ہم سب اس کے مخاطب ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہر صبح 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ، وہ شخص جو راہ حق میں خرچ کرنے والا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے، اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر. اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے ایسے سخی اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے انسان کے لیے، وہ دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے اور اس کا مال و متاع برباد کر دے. تو یہ ایک حدیث ہے جو بڑی ہی گہرے مطالب پر مبنی ہے،
اور ہمیں توجہ سے سننی اور یاد رکھنی چاہیے۔ راہ خدا میں خرچ کرنا نہ صرف بہت بڑی نیکی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنے والی بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت ہی بیان فرمائی ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، کہ مومن حقیقی وہ ہیں کہ وہ ہر اس چیز سے اور ہر اس طاقت کو اور صلاحیت کو خرچ کرتے ہیں مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو عطا کی ہے۔ ہر چیز عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ خرچ کرو تو وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن کہلانے کے مستحق ہیں۔ بس یاد رکھنے والی بات ہے کہ اصل میں رازق خدا ہے۔ انسان تو اپنی محنت سے سمجھتا ہے کہ میں نے کمایا، لیکن حقیقت میں جب تک اللہ تعالیٰ کی منشا نہ ہو کوئی انسان نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ کچھ کما سکتا ہے، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دین پر مبنی ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جب خرچ کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان سے اور دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنے والے سخی کو تو اور دے، اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر۔ یہ دعا ہے فرشتوں کی اس شخص کے لیے جو سخی ہے، جو انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، جو اپنے مال کے ذریعے دینی خدمت کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کی بہبود کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنے حلال کمائے ہوئے مال میں سے بڑی رضامندی اور خوش دلی سے ان کی مدد کرتا ہے، اپنے عزیزوں کی بھی اور غیروں کی بھی، اپنے قریبی لوگوں کی، دور کے لوگوں کی بھی، اور ان کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے خدا، تو اس سخی کو اور دے، اس کے رزق میں اضافہ کر، برکت ڈال۔ اور پھر ایک اور جو دعا دی جاتی ہے فرشتوں کی طرف سے، وہ بڑی قابل یاد رکھنے کے لائق ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر، کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو دوام بخشے جو اس سخی نے اختیار کی ہے کہ وہ خود کمائے ہوئے مال سے خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر۔ اس میں یہ دعا بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نیک نمونے کو دوسروں کے لیے قابل تقلید نمونہ بنا دے۔ ایک شخص کی نیکی اور ایک شخص کا انفاق فی سبیل اللہ دیکھ کر باقی لوگوں کو خرچ کرنے کی توجہ ہو جائے اور ان کو بھی تحریک ہو اور وہ بھی اس نیک رستے پر چلیں۔ اور یہ بھی اس کا مضمون ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی اولاد میں ایسے افراد پیدا کرے جو اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا تھا کہ 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک تو دعا کرتا ہے، نیکی کی دعا اس نے کی جس کی وضاحت میں نے کی۔ دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے، اس کو ہلاک کر دے۔ جو شخص کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے، دیا اللہ تعالیٰ نے ہے، اس کی تھوڑی سی ہاتھ لگا کے وہ کمانے والوں میں بن گیا، اور ہر طاقت کا ہر ذرہ خدا نے دیا ہے، تو جس شخص نے کمایا وہ کمانے کے بعد اس دولت کو اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا، نہ بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، نہ رشتہ داروں پر، نہ دوستوں پر، نہ پڑوسیوں پر، نہ دور کے عزیزوں پر، پھر معاشرے کے لوگوں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مساکین پر، بے شمار ہیں اور نیکی کے راستے ہیں۔ تبلیغ اسلام میں خرچ کرنا، اشاعت لٹریچر میں چندہ دینا، چندہ تحریک جدید دینا، چندہ وقف جدید دینا، اور چندہ عام دینا، وقف وصیت کا چندہ دینا، پھر مساجد کی تعمیر میں چندہ دینا۔ تو اس سے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے بہت وسیع ہیں، لیکن جو رک جاتا ہے اپنی دولت کو اپنے تجوریوں میں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ، روک رکھنے والے کنجوس شخص کو
تو ہلاکت ہلاک کر دے اور اس کا مال و متاع برباد کر دے۔ کون ہے جو کبھی یہ تمنا کرے کہ میرا کمایا ہوا مال تباہ ہو جائے، ضائع ہو جائے، میرے ہاتھ سے نکل جائے؟ کبھی نہیں۔ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے، ہمیشہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کماؤں اور زیادہ سے زیادہ بچاؤں، لیکن اس کے ذریعہ کیا ہے وہ اس حدیث میں بیان کیا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور انسان کی عمر میں برکت بھی اسے ملتی ہے۔ بے شمار برکات ہیں جو اس انسان کو ملتی ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا ہے اس کے مقابل پر جو اس فرض کو نہیں سمجھتا ہے کہ بس یہ دولت میری ہے، میں نے کمائی ہے، میں اپنے پاس رکھوں گا، دوسروں کا حق نہیں، تو وہ حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا، یتیموں اور مسکینوں کا خیال نہیں کرتا، ضرورت مندوں کو کچھ نہیں دیتا، اپنے تک اپنی دولت کو محدود رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو اس کا مال و متاع برباد کر دے۔ وہ فرشتے دعا کرتے ہیں خدا تعالیٰ سے کہ ایسا کنجوس انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی دولت کو نیکی کے کاموں میں اور فی سبیل اللہ خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ تو یہ دیکھیں کیسی عظیم نصیحت ہے جو اس ایک حدیث میں کی گئی ہے۔ آخر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر لکھا تھا جو جب میں نے پڑھا تو مجھے فوری طور پر ہی یاد ہو گیا، اور ہمیشہ میں اکثر کثرت کے ساتھ اس بات کا ذکر کرتا رہتا ہوں، اور وہ شعر یہ ہے کہ یہ زر و مال تو دنیا ہی میں رہ جائیں گے، یہ زر و مال تو دنیا ہی میں رہ جائیں گے، حشر کے روز جو کام آئے وہ زر پیدا کر۔ یہ ہے نصیحت ایک مومن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ نصیحت ہمیں یاد رکھنے اور اس کے مطابق انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ